فیملی والوں کو سمجھاؤ، اس بات پر اٹل ہو جاؤ کہ جو مرضی ہو جائے، چاہے پورا خاندان، پورا سماج، پورا معاشرہ ہمارے خلاف ہو جائے، لیکن ہم شادی میں رسم و رواج نہیں کریں گے۔ پیارے نبی علیہ السلام کی شادی ہو رہی ہے، اب ولیمہ کرنا ہے، ایک دم سادگی میں شادی ہو گئی، اللہ کے بعد آپ کا مرتبہ ہے، ولیمہ کیسا ہو رہا ہے؟ دسترخوان بچھایا گیا، صحابہ سے فرمایا خلاصہ پورے واقعے کا، جس کے پاس جو ہو وہ رکھ دو، جس کے پاس جو تھا وہ رکھ دیا، کھجور کی کھجور رکھ دیا، روٹی دی روٹی کے ٹکڑے رکھ دیے، کہ یہ کھا لو، یہ تمہارے نبی کا ولیمہ ہے، یہ کھا لو، یہ تمہارے نبی کا ولیمہ ہے۔ کہتے ولیمہ سنت ہے، اس کا یہ مطلب نہیں قرضے لے کر ولیمہ کیا جائے، آپ کی مسجد میں جماعت آئی ہے، اس کو کھانا کھلا دو ولیمے کے طور پر، کافی ہے۔ اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے تھوڑے تانے برداشت کرو دنیا والوں کے، خدا کے دربار میں تانوں سے بچ جاؤ گے، عذاب قبر سے بچ جاؤ گے۔ خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں شادی میں، بچی کو پہلے سے اسی نیک بناؤ کہ وہ خود کہے ابو میں شادی سادگی کے ساتھ کرنے چاہتی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ میری گود سے نیک اولاد وجود میں آئے، اور صرف یہ 2 دن کی زندگی میری نہ سنورے، آگے کے 50-60 سال میرے بہتر ہو جائے۔ میری بہنیں بھی سن رہی ہوگی، یہ عاجز ایک ذمہ داری سے ان کو بات کرنا چاہتا ہے کہ شریعت میں لڑکی والوں کا کھانا نہیں ہے، شریعت میں لڑکی والوں کا کھانا نہیں ہے۔ ہمارے بہت سے اکابرین تو اگر لڑکی کی طرف سے دعوت ہو تو کھانے نہیں جاتے، بعضے چلے بھی جاتے ہیں، لیکن بہت سے ایسے بھی ہیں جو نہیں بھی جاتے، ایسے ناراض ہو جاتے، خاموخواہ لوگ تانا دیں گے، میرے کہا اللہ کے لیے اسی وقت تو تانے برداشت کریں گے، دیے لوگوں نے تانے، بخیل ہے، یہ ہے، وہ ہے، اور بھی جو کچھ اگلنا ہو اگل دو، سب برداشت کریں گے۔ کھانا نہیں کیا، نہیں ہے شریعت میں، نہیں کریں گے۔ ان لوگوں نے ولیمہ کر لیا، اس میں ہم شامل ہو گئے۔ جب میرے ولیمے کا وقت آیا تو اللہ نے میرے والد صاحب کو نوازا تھا، بڑا ولیمہ کر دیا، صاحب کی زبان ہی خاموش ہو گئی۔ جب ہماری منگنی ہوئی تو میرے خسر نے بھی بڑی اچھی باتیں کری میرے والد صاحب کے ساتھ، میرے سسرال والوں نے بہت اچھی باتیں کی، کچھ شرائط کی ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ لڑکا اور لڑکی نکاح تک کبھی بھی ایک دوسرے کو کسی حال میں بھی نہیں دیکھیں گے۔ نمبر 2، کبھی بات چیت نہیں کریں گے۔ نمبر 3، ہمارا کوئی لین دین نہیں ہوگا، ہم اس کو بھول جائیں گے کہ کوئی منگنی بھی کوئی چیز ہوئی ہے۔ نمبر 4، منگنی میں کوئی ہم فنکشن نہیں کریں گے، بس بات تو ہو گئی وہی منگنی ہے۔ نمبر 5، عید کا کور ڈبہ بھی ایک دوسرے کو نہیں دیں گے۔ اور نمبر 6، ہم لڑکی کا کھانا نہیں کریں گے۔ نمبر 7، لڑکی کو رکھنے کے لیے ہم آئیں گے، آپ لوگ لینے نہیں آؤ گے۔ اب آپ بتائیں کیا آپ کو یہ سارے شرائط منظور ہے؟ اللہ اکبر۔ جب ہاں کہا تو انہوں نے ہاں کہا منگنی کے لیے، اور میں نے دیکھا کوئی کھانا نہیں کیا انہوں نے، کوئی عید کا کور ڈبہ نہیں، کوئی فنکشن نہیں، اللہ اس کے رسول کو راضی کیا جا رہا ہے، کوئی فنکشن نہیں، کوئی کور ڈبہ نہیں، اور کوئی کھانا نہیں۔ ان کے بھائی کی بھی 4 بیٹیاں ہیں، ان کی شادی کی کوئی کھانا نہیں، لڑکی والوں کا کھانا نہیں تو پھر نہیں، اب پبلک نہیں، اب لوگ نہیں، اب سماج نہیں، اب معاشرہ نہیں، دنیا معاشرے کو خوش کر رہی ہے، سب پریشان ہیں، چند ٹکے کے لوگ ہیں انگلیوں پر گنے جائے جو اللہ کو راضی کر رہے ہیں، اور وہی سکون میں ہے، وہی بہاروں میں ہے۔ خوشی میں تو سب شامل ہو جاتے ہیں، غمی میں شامل ہونے والے بہت کم لوگ ہیں۔ کھانے میں سب آ جاتے ہیں، غم میں کوئی نہیں آتا، میاں بیوی کی لڑائیاں ہو جائے کوئی نہیں آتا، طلاق تک باتیں پہنچتی ہے کوئی نہیں آتا۔ ہمارے یہاں 3 بڑی بڑی شادیاں ہوئی، شادیاں بھی ہوئی اور ان کے یہاں تقریباً طلاقیں بھی ہوئی۔ ایک آدمی نے سود کے پیسے لے کر کے شادی کی، پھر کیا ہوا، اس کی بیٹی کی طلاق ہو گئی۔
اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت اور سنت پر چلنے کا ایک شوق اور ایک جذبہ عطا فرمائے۔ ہم یہ بات سمجھے کہ اللہ نے ہمارے لیے جو باتیں طے کی ہے وہی ہمارے لیے بہتر ہے، اسی میں عافیت ہے، اسی میں خیریت ہے، اسی میں سکون ہے، اسی میں مزہ ہے، اسی میں زندگی گزارنے کی ایک ترتیب ہے۔ تو اللہ کرے میری بہنیں اس بات کو طے کرے کہ ہم اس طرح شادیاں کریں گے کہ ہماری شادی میں کوئی کھانا نہیں ہوگا، چاہے ہماری پورے معاشرے میں ناک کٹ جائے، ناک کٹائیں گے لیکن قبر کے عذاب کو برداشت نہیں کریں گے۔ ناک تو کٹے گی، کھانے کی بات نہیں ہے، صرف کھانے کا کس حد تک اجازت ہے مجھے معلوم نہیں، اور جس حد تک شریعت کی اجازت ہو اس میں عذاب نہیں ہوتا، لیکن اور گناہوں سے بھی بچنا ہے ساتھ میں۔ میں نے پوچھا کیا کرتی تھی یہ عورت جس کو عذاب ہو رہا ہے؟ کہ بد نظری اور زنا کو ہلکا سمجھتی تھی۔ فرمایا جو عورت زنا کرے یا جو مرد زنا کا عادی ہو یا جو عورت زنا کی عادی ہو، اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوتے ہیں کہ شب برات میں بھی ان کی مغفرت نہیں فرماتے۔ اللہ ناراض زنا کرنے والوں سے، فقر مسلط کرتے ہیں، غریبی لا دیتے ہیں، زندگیاں تنگ کر دیتے ہیں، در وسعت کے باوجود تنگ ہونے لگتا ہے، اور ساری کوششوں کے باوجود ان کے کام بنتے نہیں ہیں کیونکہ پیدا کرنے والا ناراض ہے۔ انہوں نے اللہ کی زمین پر کھلم کھلا یہ عمل کر کے اللہ کو چیلنج کی ہے کہ آپ کے سارے حکموں کے باوجود میں کھڑا ہوں آپ کو ناراض کرنے کے لیے۔ نعوذ باللہ، یہ بڑی جرت ہے اور یہ بڑا زبردست عمل ہے۔ اس لیے مجھے امید ہے آپ کے یہاں تو ایسا ماحول نہیں ہوگا۔ میری دینی ماؤں بہنوں، اپنے آپ کی حفاظت کرو، اور میں ان بچیوں سے کہنا چاہتا ہوں جو اسکول جاتی ہے، کالج جاتی ہے، اپنی حفاظت کرو، اپنی آخرت کو برباد نہ کرو، اپنے اللہ کو راضی کرو، اللہ سے صلح کرو، اللہ سے دوستی کرو، اللہ سے یاری لگاؤ، اور اللہ کو راضی کر کے اللہ کی زمین پر زندگی گزارو۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ چھوٹے بچوں کے اندر 5 عادتیں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہوتی ہے۔ 5 عادتیں، 5 باتیں، 5 صفات، یعنی وہ 5 عادتیں وہ ہیں جو اگر ہم اپنا لیں تو اللہ کو بہت پسند آئے۔ تھوڑی غلطی ہوئی بول دیں، وہ 5 عادتیں ایسی ہیں جو اگر ہم اپنا لیں تو ہم اللہ کے ولی بن سکتے ہیں، اللہ کو وہ عادتیں ہماری بہت اچھی لگے گی۔ نمبر 1، بچے رو رو کر کے اپنی باتوں کو منوا لیتے ہیں۔ نمبر 2، بچے کیا کرتے ہیں؟ مٹی پہ کھیلتے ہیں۔ کیا کھیلتے ہیں؟ مٹی پہ کھیلتے ہیں۔ مالدار کا بچہ ہو، غریب کا بچہ ہو، پڑھے لکھے کا بچہ ہو، ان پڑھ کا بچہ ہو، فورین کا بچہ ہو، ہندوستان کا بچہ ہو، سب مٹی پہ بیٹھ جاتے ہیں، مٹی پہ کھیلنے لگتے ہیں۔ تو کیا بات ہے مٹی پہ کھیلنا؟ فرمایا یہ تواضع کی علامت ہے، مٹی سے مناسبت ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا میں بڑے گھر کا ہوں، میں نیچے نہیں بیٹھوں گا، میں مٹی پہ نہیں بیٹھوں گا۔ بچوں کے اندر بڑائی نہیں ہوتی، بڑی باتیں نہیں ہوتی، بڑے بول نہیں ہوتے، اور وہ دل سے اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتے، وہ تو مٹی پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ اس سے پتا چلا کہ ہمارے اندر بھی تواضع ہونی چاہیے کہ ہم صرف مالداروں کے ساتھ نہ بیٹھے، غریبوں کے ساتھ بھی بیٹھے، یتیموں کے ساتھ بھی بیٹھے، پریشان حالوں کے ساتھ بھی بیٹھے، پریشان حالوں کا ساتھ دے، غریبوں کا ساتھ دے، اور اپنی شادی میں، اپنے کھانوں میں صرف بڑے لوگوں کو نہ بلائے، غریبوں کو بھی بلایا کرے۔ جن غریبوں کو ہمارے یہاں شادیوں میں نہیں بلاتے، ہمارے جنازے میں سب سے پہلے وہی آ کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ مالدار لوگ تو جنازے اٹھنے کے وقت آتے ہیں، غریب لوگ پہلے سے آ جاتے ہیں، اور ہمارے یہاں شادیوں میں مالداروں کو بڑے فخر سے دعوتیں دی جاتی ہے، ان کے گھر جا کے کارڈ تقسیم کیے جاتے ہیں، اور غریبوں کو کوئی پوچھتا نہیں، کسی اور کے ہاتھ کارڈ بھجوا دیے جاتے ہیں۔ اس لیے فرمایا تواضع اپنے اندر پیدا کرے، میں کچھ نہیں، مجھ سے کچھ نہیں، اللہ سب کچھ، اور اللہ ہی سے سب کچھ کرنے دھرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے۔ نمبر 3، بچوں کے اندر ایک صفت یہ ہوتی ہے کہ ان کو کھانے میں کچھ بھی مل جائے، کچھ بھی مل جائے مینس ٹھنڈا ہو، سوکھا روکھا ہو، روٹی ہو یا بریانی ہو، اچھا کھانا ہو یا سیدھا سادہ کھانا ہو، وہ کچھ بھی کھا لیتے ہیں اور شکر کرتے ہوئے کھا لیتے ہیں۔ شکوہ کوئی نہیں کہ آج ہمیں یہ ملا، کل کو یہ ملا۔ ہم نے دیکھا غریب کے بچوں کو سوکھی روٹی کے ٹکڑے بھی بڑے مزے لے کر کے کھا لیتے ہیں، اور اپنا کھانا وہ کھا کر خوش رہتے ہیں۔
ہمارے اندر بھی یہ صفت ہو کہ اللہ نے جو چیزیں حلال کی ہے اس میں سے جو بھی ہمیں میسر آ جائے، چاہے سیدھی سادی ہو چاہے ٹھنڈی ہو، شکر کے جذبے کے ساتھ ہم کھا لیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہے، شکر کو بجا لائے۔ یہ صفت اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑی پسندیدہ ہے۔ تو بچوں کے اندر 5 صفتیں ایسی ہیں جو اللہ کو پسند ہے، اس میں تیسری صفت شکر والی۔ چوتھی صفت بچوں کی کیا ہوتی ہے؟ وہ مٹی پہ بیٹھتے ہیں، مٹی کے گھر بناتے ہیں، کھیلتے ہیں اور 15-20 منٹ کے بعد ہاتھ سے وہ گھر کو توڑ دیتے ہیں۔ گھر بنا تو ایسا لگا کہ وہ بہت خوش ہو گئے، گویا کہ اس گھر میں رہیں گے، اور تھوڑی دیر کے بعد توڑ کے بھول بھی گئے کیا گھر بنایا تھا، کیا گھر ٹوٹا۔ اس میں اس بات کی علامت ہے کہ یہ دنیا دار الفنا ہے۔ جو چیز بنائی جا رہی ہے وہ ٹوٹنے والی ہے، وہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ دکان ہمیشہ نہیں رہے گی، مکان ہمیشہ نہیں رہے گا، پیسے ہمیشہ نہیں رہیں گے، زمین جائیداد ہمیشہ نہیں رہے گی، سونے چاندی ہمیشہ نہیں رہیں گے، ہم ہمیشہ نہیں رہیں گے، چیزیں کیا ہمیشہ رہے گی؟ قیامت آنے والی ہے، اور جو چیز ٹوٹ پھوٹ کے فنا ہو جانے والی ہو اس پر بھی کوئی اتراتا ہے کیا؟ تکبر کرتا ہے کیا؟ بڑے بول بولتا ہے کیا؟ تو بچوں کی بات سے ایک عادت یہ سمجھ میں آتی ہے کہ یہ دنیا دار الفنا ہے، اور یہ پکی بات ہے کہ یہ فنایا دنیا ہے، یہ فانی ہونے والی چیز ہے۔ تو یہ چوتھی بات یاد رکھیں کہ ہم جس مکان میں رہتے ہیں وہ ختم ہو جائے گا، یہ پیرے اور ہم سب قبر کے نیچے، تنو من مٹی کے نیچے ہمیں دفن کر دیا جائے گا۔ نمبر 5، بچوں کے اندر ایک عادت بڑی اچھی ہوتی ہے۔ بچوں کی جب لڑائی ہوتی ہے، بچوں کی لڑائی کو پہلی بات لڑائی نہیں کہیں گے، بلکہ پسند اور ناپسند کا جھگڑا کہیں گے، چونکہ ان کی لڑائی میں کوئی دشمنی نہیں ہوتی، تو ان کی لڑائی کو لڑائی بولیں گے ہی نہیں۔ وہ تو 1 منٹ پہلے لڑ رہے ہوتے، 1 منٹ کے بعد کھیل رہے ہوتے، ان کے دل بڑے صاف ہوتے ہیں۔ فرمایا بچوں کے اندر ایک عادت بڑی اچھی ہے، کبھی ان میں آپس میں اختلاف ہو جائے، لڑ لے کسی بات پر، پھر حسد نہیں کرتے، وہ کینہ نہیں رکھتے دل میں، بغض نہیں پالتے، فوراً کھیلنے لگتے، دل ایک دم صاف۔ بچپن میں کپڑے تو میلے رہتے تھے، دل صاف رہتا تھا، الٹا ہو گیا، بڑے ہو کر کپڑے تو صاف رہنے لگے، دل میلے ہونے لگے، اور دل میلا ہو یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اس لیے میری دینی ماؤں بہنوں، یہ جو 5 صفتیں ہیں اس کو اپناؤ۔ نمبر 1، اللہ کے سامنے رونا سیکھو بچے کی طرح۔ نمبر 2، تواضع سیکھو۔ مالدار کا بچہ، غریب کا بچہ مٹی پہ کھیلتا ہے، کرتا نہیں ہے میں بنگلوں میں رہتا ہوں، تواضع سیکھو۔ نمبر 3، انہیں جو کچھ ملے سوکھا نہیں کھا، سیدھا سادہ کھا لیتے ہیں۔ نمبر 3، بچوں سے شکر کرنا سیکھو۔ نمبر 4، در بناتے ہیں توڑ دیتے ہیں۔ اس سے پتا چلا بچوں سے یہ چیز سیکھو کہ یہ دنیا فانی ہے، ختم ہو جائے گی، دل لگانے کی جگہ نہیں۔ نمبر 5، بچوں سے یہ بات سیکھو کہ بچے کیا کرتے ہیں، لڑائی بھی ہو جائے، کیا پسند ناپسند کا کوئی جھگڑا ہو جائے، فوراً مل جاتے ہیں۔ خدا نخواستہ لڑنا نہیں ہے، جھگڑنا نہیں ہے، غصہ نہیں ہو رہا ہے، اگر کوئی اتفاق ایسا آ جائے تو پھر معاف کر دیا کرے، میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو معاف کرے۔ خدا نخواستہ 2 بچوں کی آپس میں لڑائی ہو جائے، ہم اپنے بچوں کو سمجھائے کہ بیٹا دنیا میں جو سامنے والے کو معاف کرے گا، اللہ قیامت کے دن اس کو جلدی معاف کرے گا۔ معافی مانگنے والے اللہ کو بہت پسند ہے۔ آپ 2-3 فضائل بیان کرو گے تو بچہ فوراً معافی مانگے گا، اور سامنے والا بھی بہت جلدی معاف کر دے گا۔ یوں ان کے اندر معافی مانگنے کی صفت پیدا ہوگی، اور بڑے ہو کر بھی معافی مانگنے والے بنیں گے، اور معافی جو بار بار مانگتے ہیں ان کا دل صاف ہوتا ہے، اور صاف دل میں اللہ آتا ہے، اور اللہ ملتا ہے تو سب کچھ مل جاتا ہے۔ اس لیے میری دینی ماؤں بہنوں، یہ 5 عادتیں اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور بد نظری سے اور زنا سے بہت بچنے کی ضرورت ہے۔ سیریل نہ دیکھے، سیریل میں مرد حضرات کے فوٹو آتے ہیں، اسی کو بد نظری کہتے ہیں۔ بد نظری موبائل میں ہوتی ہے، بد نظری اخبار میں ہوتی ہے، بد نظری سڑکوں پر ہوتی ہے۔ مولانا میرے لیے بہت ہارڈ ہے۔ ہارڈ کس کے لیے ہے؟ جس کو اللہ کی ملاقات کا پتہ نہ ہو، اللہ کے دیدار کا پتہ نہ ہو، اللہ کی طاقت کا پتہ نہ ہو، اس کی قدرت کا پتہ نہ ہو۔ ورنہ جس کو حکومت کی طاقت کا پتہ ہوتا ہے وہ سگنل نہیں توڑا کرتے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہتے میں بیزی ہوں، میرے پاس وقت نہیں ہے، پتہ ہے میمو گھر میں آئے گا، فوٹو گھر میں آئے گا، ڈن بھرنا پڑے گا،
بڑوں کی طاقت کا پتہ ہو، جس کو حکومت کی طاقت کا پتہ ہو، وہ لائٹ بل خود جا کے بھراتے ہیں۔ یہ نہیں کہتے کہ ابھی ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، وقت نہیں ہے، پتہ ہے وائر کٹ جائے گا۔ اگر حکومت سے زیادہ اور اگر یہ پاور والوں سے زیادہ اگر اللہ کے پاور کا پتہ چل جائے، پھر نظروں کی حفاظت ہو جاتی ہے، پھر انسان اپنے 6 فٹ کے بدن پر کنٹرول کرتا ہے اور اپنی قبر کو جنت کا باغ بناتا ہے اور آخرت کی تیاری کرتا ہے۔ اول وقت نماز پڑھنا، شوہر کی خدمت کرنا، بچوں کی اچھی تربیت کرنا اور سیدھے سادے ڈھیلے ڈھالے برقعے کا اہتمام کرنا اور کوالٹی والی لمبی لمبی نمازیں پڑھنا اور ہر نماز کے بعد 2-4 منٹ کے لیے اپنے اللہ سے دعائیں کرنا اور اپنے شوہر کو خوش کر کے اللہ کو خوش کر لینا اور گھر میں ایک دینی ماحول کو قائم کرنا۔ ساس بہو آپس میں محبت کے ساتھ رہے، ساس بہو پر ظلم نہ کرے اور بہو بھی ساس کو حقیر نہ سمجھے بلکہ محسنہ سمجھے کہ یہ میری ساس، یہ نہ سمجھے ساس نفرت کر رہی ہے۔ اگر نفرت کرتی ہوتی تو کبھی بھی آپ کو اپنے بیٹے کے ساتھ نہ لاتی، اپنے بیٹے کے ساتھ جو آپ کو لائی ہے، آپ کا انتخاب کیا ہے اور آپ کو پسند کیا ہے اور آپ کے بارے میں اپنے بیٹے کو سمجھایا ہے، یہ سب ساس نے سمجھایا ہے۔ اس کو محسنہ سمجھے، اس کا دل جیتے، ساس کا دل جیتے۔ کچھ اچھے کام ساس کے کر دیا کرے، وہ میڈیسن لیتی ہو فوراً اس کو دے دے، اگر اس کو چائے کی ضرورت ہے چائے دے دے۔ کچھ چھوٹے چھوٹے کام ایسے ہوتے ہیں جب وہ اس کے ساتھ اس طرح سلوک کرتی ہے، پھر ساس بیٹی کو بہو نہیں سمجھتی، بیٹی سمجھتی ہے، پھر گھر پہ جھگڑے ختم ہوتے ہیں۔ اللہ کرے اللہ تعالی ہمیں گھروں میں کس طرح رہنا ہے وہ بھی سیکھنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے اور ہمارے گھروں میں ایک دینی ماحول اور ایک اسلامی ماحول قائم ہو جائے۔ اللہ ہمیں ایسے جذبے عطا فرمائے۔ میری دینی ماؤں بہنوں، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، نیت کرو اللہ کے عاشقوں جیسا رمضان گزاریں گے۔ کس کے جیسا گزاریں گے؟ اللہ کے عاشقوں جیسا رمضان گزاریں گے۔ اب ایسے ہی گزر جائے گا رمضان؟ نہ اس کے لیے ابھی سے دعا کرنی پڑے گی۔ ہمارے یہاں ایک بزرگ نے عمرہ کیا، نیک انسان عمرہ کیا، بہت اچھا عمرہ کیا، لوگوں کو فائدہ ہوا۔ میں نے پوچھا کہ آپ کے عمرے سے لوگوں کو فائدہ ہوا؟ آپ کو بھی فائدہ ہوا، آپ کا زیادہ وقت حرم شریف میں گزرا۔ ایک عجیب تاریخی جملہ کہا انہوں نے مجھے، کہا بیٹا جب میں عمرے میں گیا نا، اس کے 4 مہینے پہلے روزانہ اللہ سے دعا کرتا تھا میرا عمرہ آسان ہو، سفر آسان ہو، زیادہ وقت حرم شریف میں گزرے، میری ایک وقت کی نماز آگے پیچھے نہ ہو۔ میں نے کہا زندگی کا بڑا سبق پھول ضرور کرے گا، دعائیں رنگ ضرور لائے گی، زندگی میں بہاریں ضرور آئے گی، پریشانیوں کا خاتمہ ضرور ہوگا۔ مانگنے والا کبھی بھی نامراد نہیں ہوتا، مانگنے والا کبھی بھی ناکام نہیں ہوتا۔ فرمایا اللہ سے مانگنا سیکھو، دعائیں کرنا سیکھو، رمضان کی دعا کرو۔ اللہ اچھا روزہ رکھنا چاہتی ہو، اچھے روزے رکھے۔ ایک مشورہ آپ کو دینا چاہتا ہوں، اپنے گھر میں دیکھتا ہوں، ہمارے گھر میں رمضان میں صبح سے لے کے 4:30 بجے تک کچن میں کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ رات گرمی ہوتی ہے، اس وقت کام کرنا تھکن لگ جاتی ہے، پھر نیند آتی ہے، پھر روزے کے وقت کا انتظار ہوتا ہے۔ بھئی ایک کام کریں، آپ صبح اپنے بیڈ روم میں رہیں، پنکھے کے نیچے رہیں، ذکر کریں، قرآن پڑھیں، اشراق پڑھیں، چاش پڑھیں، تھوڑا سا آرام کریں۔ افطاری سحری اور رات کے کھانے کا پھر کیا کریں گے؟ وہ کیسے ہوگا؟ فرمایا 4:30 بجے کچن میں جائے، 6 بجے تک کچن میں رہے۔ یہ 1.5 گھنٹے میں جو شام کا وقت ہے، جو ٹھنڈک کا وقت ہے، ابھی روزہ قریب ہے، تو 4:30 سے 6 مستورات کچن میں رہے، وہ اللہ تعالیٰ رمضان میں وقت میں برکت دے دیتے ہیں۔ اس میں افطاری کی بھی تیاری کریں، رات کے کھانے کی بھی تیاری کریں اور جو ہے سحری کی بھی تیاری کر لیں، اور بہت سی تیاری جیسے سموسے ہیں، پکوڑے ہیں، یہ رمضان پہلے ہی بنا کے فریزر کر دیں۔ ابھی فریز کا فائدہ اٹھائے، فریزر کا فائدہ اٹھائے، اس کو فریز میں رکھ دیں تاکہ افطاری کے وقت اس کو تلنے میں آسانی ہو۔ اور عید کی تیاری رمضان میں نہ کریں، بچوں کے کپڑے رمضان میں نہ بنائیں، تھوڑا ٹیلروں پر بھی رحم کھائیں۔ رمضان پہلے ہی اپنے بچوں کی سب عید کی تیاری کر کے شعبان میں ہی سب رکھ دے۔ 15 منٹ پہلے کچن کا دروازہ بند کر دو، 15 منٹ پہلے
کچن کا دروازہ بند کر دو، ایک ماحول بناؤ، ہمت سے کام لو۔ رمضان کا مہینہ گرم گرم کھانے کا مہینہ نہیں ہے، گرم گرم آنسو بہانے کا مہینہ ہے۔ افطاری کے وقت میں دعائیں قبول ہوتی ہے اور ہماری مستورات شربت بنانے میں لگی ہوتی ہے۔ یہ اللہ کو منانے کا وقت ہے، اللہ کو راضی کرنے کا وقت ہے، اپنی دلی مرادیں اللہ کے سامنے رکھنے کا وقت ہے۔ آپ کو کیا چاہیے؟ بڑا گھر چاہیے، اچھی گاڑی چاہیے، شوہر کا اچھا بزنس چاہیے، بار بار حج عمرے چاہیے، بچے نیک سالے چاہیے، آخرت اچھی چاہیے، کیا چاہیے؟ اپنے اللہ سے مانگو، وہ اللہ دے گا، وہ کریم ہے، وہ دے کے خوش ہوتا ہے، مانگنے والوں سے بڑا پیار کرتا ہے۔ اس لیے میری دینی ماؤں بہنوں 15 منٹ پہلے افطاری سے کچن کا دروازہ بند کر دیا جائے، اور آپ کی جو چیزیں ہیں، جو افطاری کا سامان ہے، اس کو 15 منٹ پہلے دسترخوان پر ہال میں رکھ دیا جائے، اور اس کے اوپر برتن ڈھانک دیے جائے تاکہ ٹھنڈا نہ ہو، پنکھا بند کر دیا جائے، اور کوشش کریں وہاں بیٹھ کر کے دعا نہ کریں۔ دسترخوان پر دل عام طور پہ لگتا نہیں ہے۔ گھر کے بیڈ روم میں سب کے مصلے لگا دے، لائٹ بند ہو، چاہے دعا مانگتے نہ آتی ہو، خالی ہاتھ کو شکل بنا رہا ہو، کچھ نواز دے، کچھ دے دے، تاکہ دھیان دسترخوان کی طرف نہ رہے۔ 2 منٹ پہلے دسترخوان پر آئے، کھجور کا بیج وغیرہ نکال لے، دعا پڑھ لے، اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ اور افطاری میں تھوڑا سا کم کھائے، پانی وغیرہ تھوڑا سا کم پیے، ایک ساتھ 2 گلاس نہ پیے، ابھی آدھا گلاس، 5 منٹ کے بعد آدھا گلاس، مغرب کے بعد 1 گلاس، تاکہ اوابین پڑھنے کا مزہ ہے، تراویح پڑھنے کا مزہ ہے۔ تراویح جلدی جلدی نہ کرے، بوجھ نہ سمجھے میری تو 4 ہو گئی 16 باقی ہے، بلکہ کیا پتا 4 کے بعد انتقال ہو جائے، کیا پتا یہ نماز آخری ہو، کیا پتا یہ سجدے آخری ہو۔ ہر سجدے پہ اللہ کا قرب ملتا ہے، میرا اللہ ملتا ہے۔ سجدے کی حالت میں انسان اپنے اللہ کے، خالق کے، مالک کے، پالنہار کے بہت قریب ہوتا ہے۔ رمضان آخرت کی تیاری کی سیزن ہے، اس لیے میری دینی ماؤں بہنوں رمضان میں زیادہ قرآن پڑھو، تہجد، اشراق، چاش اوابین پڑھو، اپنے اللہ کو راضی کرو۔ کیا پتہ زندگی کا آخری رمضان ہو، کیا پتہ دوبارہ موقع ملے نہ ملے۔ اللہ سے صلح کرنے کا یہ سنہرا موقع ہے۔ رجب بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان پانی پلانے کا مہینہ ہے، رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ جو بیج بوئے گا نہیں، وہ کیا پانی پلائے گا کھیت کو، اور وہ کیا فصل کاٹے گا۔ اکثر رمضان میں شیطان ہم پہ حاوی ہو جاتا ہے، دوسرے رمضان کے بعد عظمت ختم ہو جاتی ہے، وہ بات بنتی نہیں ہے۔ کیوں؟ ہم فصل کاٹنے جاتے ہیں اور رجب میں بیج ہی نہیں بویا ہوتا، فصل کہاں سے تیار ہوگی۔ اس لیے میری دینی ماؤں میں یہ بیج بونے کا مہینہ ہے۔ کیا مطلب بیج بونے کا؟ تہجد آج سے شروع، اشراق آج سے شروع، چاش آج سے شروع، اوابین آج سے شروع، روزانہ 2-3 پارے قرآن آج سے شروع، دعائیں مانگنا آج سے شروع، ان سب کی پریکٹس ابھی سے شروع، تاکہ جب میدان میں جائے، رمضان کا مہینہ ہے تو عمل کرنا آسان ہو، نفس و شیطان کو پچھاڑنا آسان ہو۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اپنے عاشقوں جیسا رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کے آنے کو، بیٹھنے کو، جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ بہت سی مستورات بیت ہونا چاہتی تھی، گزشتہ بھی اور اس سال بھی، تو جو مستورات بیت ہونا چاہتی ہے یا جو مرد حضرات بیت ہونا چاہتے ہیں وہ بیت کی نیت سے پڑھے، توبہ کی نیت سے پڑھے، اور جو بیت نہیں ہونا چاہتے ہیں وہ برکت کی نیت سے پڑھے، انشاءاللہ بیت ہو جائے گی۔ اچھا بیت کیا چیز ہے؟ یہ بیت کیوں کروائی جاتی ہے؟ بیت اس لیے کروائی جاتی ہے کہ گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے اور آخرت بن جائے۔ ایک ہی ٹارگٹ، آخرت بن جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ اور ہم نے دیکھا کہ جب کسی کو ڈاکٹر کہے کہ آپ کو کینسر ہے تو وہ فوراً علاج کرواتا ہے، فوراً، او مجھے کینسر ہے، علاج کراؤ، کینسر اچھا ہو جائے، اور ڈاکٹر کی بات مانتا ہے۔ ڈاکٹر کہے یہ کرنا کرتا ہے، یہ نہیں کھانا ہوگا، جی ٹھیک ہے، اوکے، پھر اللہ اس کو شفا بھی دے دیتے ہیں۔ جھوٹ بولنے کی عادت، غیبت کرنے کی عادت، کینہ رکھنے کی عادت، فون پہ کسی کا بغض، کسی کے بارے میں بات کرنے کی عادت، غیبت کی، یہ سب روحانی کینسر ہے۔ جسمانی کینسر کیا کرے گا؟ موت کی گاٹ لے جائے گا، اور روحانی کینسر جہنم کی گاٹ لے جائے گا۔ اس لیے کینسر ہو تو ڈاکٹر کی تلاش کرتے ہیں، روحانی کینسر ہو اسی شیخ سے بیت ہونا چاہیے، جس سے بیت ہوتے ہیں اس کی دعاؤں میں انسان آ جاتا ہے۔ بہت سی مرتبہ وہ گناہ کرنا بھی چاہتا ہے، لیکن ان کی دعاؤں کی برکت سے اللہ اس کو گناہوں سے بچا لیتے ہیں۔ دور بیٹھا کوئی تو دعائیں دیتا ہے، دور بیٹھا کوئی تو دعائیں دیتا ہے،
میں ڈوبنا چاہتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے، میں ڈوبنا چاہتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے۔ اس لیے جو بیت ہونا چاہتے ہیں سب سے آسان عمل فرمایا بیت ہونا، توبہ کرنا، اللہ سے معافی مانگنا، سب سے آسان عمل ہے۔ اللہ کے ہو جائے تو کیا ہوگا؟ دنیا آخرت سب مل جائے گی، اور کیا چاہیے؟ سب لوگ اسی کی فکر میں، لیکن اللہ کو ناراض کرتے، ان کو ملتی نہیں ہے۔ آپ اللہ کی طرف آ جاؤ، سب آپ کو مل جائے گا، آپ کا شوہر آپ کا، آپ کے بچے آپ کے، آپ کی ساس آپ کی، آپ کی دیرانی آپ کی، آپ کی نند آپ کی، آپ کی جیٹھانی آپ کی، جنگل کے جانور بھی آپ کے ہو جائیں گے۔ کیا چیز ہے گھر والے؟ آپ اللہ کے ہو کے دیکھو۔ اس لیے جو عورت بیت ہونا چاہتی ہے وہ بیت کی نیت سے پڑھے توبہ کی، اور جو نہیں ہونا چاہتی وہ بھی برکت کی نیت سے پڑھ لے تاکہ کچھ برکتیں مل جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ آمنت باللہ کما هو بأسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اختیار کیا ہم نے طریقہ نقش بندیہ مجددیہ، اختیار کیا ہم نے طریقہ نقش بندیہ مجددیہ۔ الحمدللہ یہ بیت ہو گئی۔ بیت کے بعد 5 کام کرنے ہوتے ہیں، ایک کام نہیں کرنا ہوتا۔ وہ ذرا اچھی طرح یاد رکھ لیں اس کو، وہ 5 کام کیا ہے، اور اس پر جم جائے۔ اگر آپ اس پر جم گئے، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے مرنے سے پہلے پہلے اللہ آپ کو اپنا ولی بنا کے اٹھائے گا۔ نمبر 1 5 وقت کی نماز۔ نمبر 2 10 منٹ کی دعا۔ نمبر 3 پاؤ پارا قرآن شریف۔ نمبر 4 3 تسبیح صبح 3 تسبیح شام۔ نمبر 5 مراقبہ کرنا، اور نمبر 6 گناہوں سے بچنا۔ اب ذرا اس کو سمجھ لیں۔ نمبر 1 نماز۔ مولانا نماز تو پہلے ہی پڑھتے ہیں، اب دھیان سے پڑھیں، کوالٹی والی پڑھیں، اچھا وضو کریں، مسواک کا اہتمام کریں، کم پانی استعمال کریں۔ نماز پڑھنے سے پہلے ایک بات کیوں کہے، انشاءاللہ یہ نماز میں اچھی پڑھوں گی، اس کے بعد نماز شروع کریں۔ انشاءاللہ یہ نماز میں اچھی پڑھوں گی، اس سے پوری نماز میں کرنٹ پاس ہوگا۔ یہ ہو سکتا ہے زندگی کی آخری نماز ہو۔ نماز بنے گی، زندگی بنے گی، کام بن جائیں گے، اللہ خوش ہو جائے گا۔ تصوف کا خلاصہ نماز ہے۔ جاندار نماز ہو تو وہ بے حیائی برائی کے کاموں سے روک دیتی ہے۔ اس لیے نفل، سنتیں، وتر، ہو سکے تو چاش، اشراق، تہجد، اوابین، اللہ اور بھی نفل نمازوں کی توفیق دے تو پڑھنی چاہیے۔ نمبر 1۔ نمبر 2 10 منٹ کی دعا، بہت آسان۔ نہ کر سکے ہر نماز کے بعد 2-3 منٹ کی دعا کر لیں، ہو جائے گی 10-15 منٹ۔ نماز تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، اور دعا بھی کر لی۔ پاؤ پارا قرآن شریف پڑھتے نہ آتا ہو تو کوئی اچھی آپا کے پاس، اچھی قاریہ آپا کے پاس سیکھے، اور اگر پڑھنا آتا ہے کم سے کم پاؤ پارا پڑھے، ہو سکے 1 پارا پڑھے، 1.5 پارا پڑھے، ہر مہینے میں 1 قرآن پورا کرے، کم سے کم پاؤ پارا پڑھے۔ پاؤ پارا یاسین شریف یہ بھی ایک پاؤ پارا ہے،
اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ نمبر 4، 3 تسبیح صبح، 3 تسبیح شام۔ کون سی 3 تسبیح؟ پہلے اللہ، پھر نبی، پھر معافی۔ تو اللہ اللہ کی 100 مرتبہ، اللہ 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 اللہ، میں اللہ اللہ کہہ رہی ہوں، میرا دل اور میرے بدن کا ایک ایک حصہ اللہ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ 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 اللہ۔ دوسری تسبیح درود شریف کی، صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیسے پڑھے؟ کہ میں مدینہ منورہ میں پیارے نبی کے روزے کے سامنے بیٹھی ہوں اور اللہ کے نبی علیہ السلام پر جو رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے نا، اس کے کچھ چھینٹے آپ پہ لگ کر مجھ پہ بھی آ رہے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبت والی تسبیح، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ 100 مرتبہ استغفر اللہ، ندامت کے ساتھ استغفر اللہ۔ یہ تسبیح نہیں ہے، یہ وظیفہ نہیں ہے، یہ معافی ہے۔ استغفر اللہ، پیارے اللہ معاف کر دیجئے، اللہ جی 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 معاف کر دیجئے۔ پھر استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ پھر اردو عربی، اردو عربی، تھوڑا عربی تھوڑا اردو، کبھی اردو زیادہ کبھی عربی زیادہ، کبھی عربی زیادہ کبھی اردو زیادہ۔ کیوں؟ تاکہ پتہ چلے میں معافی مانگ رہی ہوں۔ نمبر 5، یہ اہم چیز ہے نقشبندیہ سلسلے میں، مراقبہ، اللہ کی یاد میں بیٹھنا، اللہ کی رحمت کے انتظار میں بیٹھنا، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ موبائل چارج کرتے ہیں، فون پہ بات ہوتی ہے، بیان نظم سن سکتے ہیں۔ دل کو چارج کرو، اللہ سے کانٹیکٹ ہو جائے گا۔ دل کو چارج کیسے کریں؟ آنکھ بند کر کے لیفٹ طرف پستان کے 2 انگل نیچے دل ہوتا ہے، یہ بادشاہ ہوتا ہے، یہ سنورتا ہے، جسم سے نکلنے والے اعمال سنورتے ہیں، یہ بگڑتا ہے، جسم سے نکلنے والے اعمال بگڑتے ہیں۔ دل لیفٹ طرف پستان کے 2 انگل نیچے دل ہوتا ہے۔ آنکھ بند کر کے ہلکی سی گردن لیفٹ طرف کو جھکائے، ہلکی سی، پیشانی پہ بل رہا ہے، جیسے سوتے تو کوئی بل نہیں آتا ہے، اور تصور کرے کہ یہ جو میرا دل ہلتا ہے نا، دھک 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 دھک، اس کی جگہ یہ اللہ 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 اللہ، میرا دل اللہ اللہ کر رہا ہے اور میں دل کے کانوں سے سن رہی ہوں۔ آنکھ بند کر کے بیٹھی رہے 20 منٹ۔ بیمار ہوتے تو ڈاکٹر کے پاس بیٹھتے نا ویٹنگ میں، یہ اللہ کے لیے بیٹھنا، دھیان نہ لگے تو بھی بیٹھے۔ اللہ کتنے خوش ہوں گے کہ آج میرا بندہ میرے لیے بیٹھا ہے، آج میری بندی میرے لیے بیٹھی ہے، اس کی کوئی غرض نہیں ہے، اس کی کوئی مقصد نہیں ہے سوائے میری محبت کے، سوائے میرے عشق کے، سوائے مجھ سے جڑنے کے۔ پھر اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ 20 منٹ کرے، 50 منٹ کرے، 1 گھنٹہ کرے، 2 گھنٹہ کرے، جتنا اللہ آپ کو توفیق دے، 20 منٹ کم سے کم کرے۔ اگر اس کا بھی وقت آپ کو نہ ملے، ہر نماز کے بعد 3-3 منٹ کر لے، رات سونے سے پہلے 5 منٹ کر لے، اور 24 گھنٹے اس خیال میں رہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے ہوئے پیتے ہوئے لیٹے ہوئے سوتے ہوئے، چاہے واش روم میں کیوں نہ ہو، کوئی بھی کام کر رہی ہو، چاہے ناپاکی کی حالت ہو، ہر وقت میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ بھائی واش روم میں زبان سے اللہ اللہ نہیں بول سکتے، دل سے تو ہر وقت اللہ کو یاد کر ہی سکتے ہیں، کرنا ہی چاہیے۔ ہمارے نبی ہر وقت اللہ کی یاد میں ہی رہتے تھے، دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ۔ چھٹی چیز کیا نہ کرے؟ گناہ نہ کرے۔ جو ہو گئے ہو اللہ سے کہے اللہ میرے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے۔ بیت کیا ہے؟ پچھلے گناہوں سے معافی مانگنا، آئندہ گناہوں سے بچنے کا پختہ ارادہ کرنا۔ پچھلے جو بھی گناہ ہو گئے اللہ سارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے، آئندہ میں گناہ نہیں کروں گی نہیں کروں گی نہیں کروں گی، اور اگر ہو جائے فوراً معافی مانگوں گی۔ چالاکی نہ کرے، جان بوجھ کے گناہ کرے اب معافی مانگ لوں گی۔ کبھی کبھار جان بوجھ کے گناہ کرتے کرتے اسی وقت موت آ جاتی ہے، کبھی کبھار اللہ تعالیٰ اسے ناراض ہوتے ہیں، توبہ کی توفیق ہی چھین لیتے ہیں۔ جان بوجھ کے گناہ نہ کرے، گناہ ہو جائے فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ، دیر نہ کرے۔ جو نمازیں چھوٹ گئی ہے اس کی قضا کر لے۔ نمبر 2، کسی سے کوئی لڑائی ہے اس سے بول چال شروع کر دے، شریعت کی حدود میں رہ کر۔ کسی کا کوئی حق دبایا ہے وہ دے دے، کسی سے کوئی قرضہ لیا ہے وہ دے دے، کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، اس طرح زندگی گزاری جائے۔ تو کریں گے انشاءاللہ؟ ذرا وہ 5 باتیں گنا دو۔ نمبر 1 نماز، نمبر 1 نماز جاندار کوالٹی والی، کہ اللہ نے جب بلایا ہے تو اللہ ہی کو یاد کریں گے۔ نمبر 2 10 منٹ کی دعا۔ نمبر 3 پاؤ پارا قرآن۔ نمبر 4
3 تسبیح صبح 3 تسبیح شام، ایک اللہ اللہ، ایک درود شریف، ایک استغفر اللہ۔ نمبر 5 20 منٹ مراقبہ، ہر وقت دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ نمبر 6 گناہوں سے بچنا۔ اللہ ہماری اس بیعت کو قبول فرمائے۔ آنکھ بند کر کے مراقبہ کر لیجئے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود شریف پڑھ لے، دعا کر لیجئے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ پیارے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے، گناہوں سے بچا لے، گناہوں کی نفرت دل میں ڈال دے۔ اے اللہ گناہوں کی نحوست سمجھا دے۔ گناہ میں 100% زہر ہے، ایسا زہر ہے کہ آپ کی نظر سے گر جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھا دیجئے، گناہوں سے ہماری جان چھڑا دیجئے، تقوی دے دیجئے۔ آج بیت کی مجلس میں اللہ توبہ کی ہے، اس توبہ کو قبول فرما لے، آئندہ گناہوں سے بچا لے۔ اللہ ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچا لے، اپنے فضل سے بچا لے، اپنے کرم سے بچا لے، پیارے نبی کے صدقے طفیل بچا لے۔ اے اللہ دل صاف کر دے، حسد کینہ بغض عداوت نفرت دلوں سے نکال دے۔ ساری ماؤں بہنوں کو رابعہ بصریہ جیسی بنا دے، انہیں چین سکون عطا فرما، انہیں برکتوں والی حلال روزی عطا فرما، ان کے نصیب بلند فرما، ان کی جائز تمناؤں کو پورا فرما، انہیں بار بار مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی حاضری نصیب فرما، اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرما۔ اللہ جی کوالٹی والی نماز پڑھنے کی، دعائیں کرنے کی، قرآن شریف کی تلاوت کرنے کی، معمولات کی پابندی کرنے کی، مراقبہ کرنے کی اور گناہوں سے 100% بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ بیعت کی مجلس کے بعد ہمارے بڑوں نے آپ سے جو بھلائی اور خیر مانگی ہو، ہمیں انہیں اور پوری امت کو عطا فرما۔ جن شرور اور فتن سے پناہ چاہی ہو، اس سے ان کی ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ رب کریم جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی مانگے عطا فرما، مانگنا نہیں آتا مانگنے کا طریقہ عطا فرما، مانگنے کا طریقہ عطا فرما۔ اے اللہ کچھ مرد حضرات تشریف لائے ہیں، مائیں بہنیں آئی ہیں، اپنے وقت کو اپنے کام کاج کو آگے پیچھے کر کے صرف آپ کی محبت میں آئے ہیں، اسی نسبت کی برکت سے آپ کی محبت دے دے اللہ، آپ کا تعلق دے دے، ولایت کا نور دے دے، بار بار حج اور عمرے کی سعادت دے دے، ہمارے بیٹھنے کو جمع ہونے کو قبول فرما لے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ کیسے گزارے؟ تو آپ تھوڑا سا ہمت کر کے اپنے شوہر کو، بچوں کو، بھائیوں کو، گھر والوں کو فون کر کے تھوڑی سی اس بات کی تاکید کریں کہ دیکھو ہمارے یہاں شادی ہوتی ہے، ہم پورا دن دکان بند کر دیتے ہیں، بہت میت ہو پورا دن دکان بند کر دیتے ہیں۔ آج ایک شخص بہت دور سے گجرات سے وہ آئے 1000 کلومیٹر کے قریب کا سفر کر کے، تو تھوڑا سا 1-8 کلومیٹر صاحب بھی مسجد میں آ جائے، تھوڑا مغرب کی نماز یہی پڑھے اور بات سن لیں کہ شب برات کیسے گزارے، رمضان کیسے گزارے، ان کو بھی کچھ بتاؤ، افطاری سے پہلے دعا، روزہ کیسے رکھنا اور کیسے رمضان گزارنا، اور اللہ کے عاشق لوگ رمضان میں کیا کرتے تھے، تھوڑا سا ان کو بھی کچھ بتاؤ۔ تو اس میں اگر آپ کا مجھے ساتھ مل جائے اور آپ تھوڑا سا ان کو بتا دیں کہ پہلے سے آ جائے، آتے تو ہیں لوگ، آدھا پورا بیان ختم ہو جاتا ہے پھر آتے ہیں، جب کام کی باتیں نکل جاتی ہے پھر آتے ہیں، تو آپ تھوڑا سا تاکید کریں کہ مغرب کی نماز اسی مسجد میں پڑھیں۔ اگر آپ کہیں گے تو مجھے امید ہے وہ ضرور آئیں گے۔ آپ میرے لیے دعا کرنا، میں آپ کے لیے دعائیں کروں گا۔ آپ کو پتہ ہے رمضان میں آن لائن مجلس ہوتی ہے، سحری کے وقت دعا ہوتی ہے، افطاری کے وقت دعا ہوتی ہے، رات میں آدھا گھنٹہ بیان ہوتا ہے، اس کی لنک آپ تک پہنچائی جائے گی۔ آپ کے پاس وقت ہو تو آپ ضرور اس میں شریک ہو، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔